جی ہاں، اب چونکہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے مہمان جو ہیں آج پروفیسر ابن کول صاحب، دلی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اردو کے بہترین نقاد، بہت ہی زیادہ پکڑ ہے، بالخصوص داستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کا ایک قاعدہ اردو کیسے سیکھیں، جب میں دلی سے لے کے آیا تھا، جب ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں، تو میں آپ کے اور ہمارے مہمان کے درمیان زیادہ نہ رہتے ہوئے تحریک بقائے اردو کی جانب سے آج اپنے محترم المقام جناب پروفیسر ابن کول صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ تحریک بقائے اردو کے پیج پہ آپ لائیو آئے ہیں، تو میں چاہوں گا سر کہ جو ہمارا فارمیٹ ہے اس کے مطابق، کیونکہ آج تھوڑا دیر بھی ہو گئی ہے، ہمارے ناظرین کافی دیر سے فون بھی کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ابتدائی تعلیم و تربیت کے ایام جو ہیں کیسے کہاں گزارے ہیں، اس کے بعد آپ کی کیا مصروفیات رہی ہیں، علمی ادبی سرگرمیوں کے ساتھ آپ کیسے وابستہ ہوئے، پھر یہ جو تحقیقی اور تنقیدی عمل جو ہے یہ تمام گفتگو جاری رہے گی۔ تو بہرحال میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اپنے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی جو مراحل آپ نے طے کیے ہیں ان پہ روشنی ڈالیں۔ سر آواز بہت کم آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یا تو فین آن ہے، اور دوسرا میرے خیال آپ کا فون دور ہے، تھوڑا نزدیک لے آئیں۔ ہاں جی، ہاں اب بہتر ہے سر۔ میرا سلطان خیال پر تھا اور پی ایچ ڈی بھی سلطان خیال پر گانے لکھنے کے شوق گانے سیکھا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ عرفان صاحب آواز آ رہی ہے؟ سر معذرت چاہتا ہوں، آواز نہیں آ رہی ہے سر، بہت شور آ رہا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی، یا تو آواز کی پرابلم ہے، اتنا ایک مسئلہ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ سے آواز آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ سر آواز تو آ رہی ہے، شور بہت آ رہا ہے، بہت زیادہ شور آ رہا ہے۔ میں ایک بار اسے اپنے ناظرین سے معذرت چاہتے ہوئے سر اگر ایئر فون ہو وہ اگر لگایا جائے، ایئر فون ہوگا؟ ایئر فون بھی لگا لیں گے، وہ بھی ہے، ابھی منگواتا ہوں، 1 منٹ ہوتی ہے۔ آپ کی آواز صاف آ رہی ہے؟
کیونکہ ہمارے ناظرین کہہ رہے ہیں کہ آواز صاف نہیں آ رہی ہے، سسٹم یہ تو میں بھی جان رہا ہوں کہ آواز، کیونکہ میں سن بھی رہا ہوں، آواز صاف نہیں ہے سر۔ ضیاء الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ کال می، اب کال می سے بہتر تھا اگر آپ نمبر بتا دیتے تو میں دکھا دیتا۔ دیکھیے اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آواز ٹھیک ہے سر۔ چلیے خدا کا شکر ہے۔ ہاں آج کچھ لگ رہا ہے جی کہ جی آج اب آواز حالات ایسے نہیں ہو رہے کہ بات چیت کر چلیے بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ میں گزشتہ 40 سال سے تقریباً دلی یونیورسٹی میں ہوں، اور میری جی تمام تعلیم جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی۔ اور جی ایک ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا اصل نام جو ہے وہ ناصر محمود کمال ہے، کیونکہ عام طور پہ جی لوگ جو ہے کچھ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وائز تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں تو اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال جی جی میں 1978 میں دلی یونیورسٹی آ گیا تھا، اور یہاں سے میں نے جی پی سر ایچ ڈی مکمل کیا ڈاکٹر تنویر احمد علوی صاحب کی نگرانی میں۔ جی سر اس وقت یہاں ہمارے سرپرستوں میں پروفیسر قمر رئیس بھی تھے۔ علی گڑھ واہ میں جو ہماری سرپرستی حاصل رہی وہ پروفیسر قاضی عبدالستار جو مشہور افسانہ نگار تھے، فکشن جی نگار، ان کی سرپرستی حاصل رہی۔ اور ابن کمل ماشاء جو میں نے اللہ نام رکھا تو میرے والد کمل ڈبائیوی، نام تو ان کا بھی شمس الحسن تھا، کمل ڈبائیوی، جی وہ بہت اچھے شاعر تھے، انہوں نے ان کی مناسبت سے ابن کمل میں نے نام رکھا۔ واہ افسانہ نگاری کا علی گڑھ کے زمانے سے ہی تھا، طالب علمی کے زمانے سے، تو میں نے افسانے لکھے، اور میرے افسانے مختلف رسائل میں شائع ہوئے جب میں علی گڑھ میں بی اے اور ایم اے میں بھی تھا اس زمانے میں بھی، اور دلی میں آ کر تو میرے افسانوں کے 3 مجموعے شائع ہوئے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بہت بتاؤں، اصل میں داستانوں سے جو میرا تعلق یا داستانوں سے جو میری محبت ہوئی، کیونکہ دیکھیے جی سر داستان بھی ایک کہانی ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو ایک چھوٹا موٹا سا کہانی کار کہتا ہوں۔ تو قصہ جی گوئی بچپن سے دادی نانی سے سنتے آئے تھے، نانا دادا نانا سے سنتے آئے تھے، وہ ایک آدمی کے شعور میں بسی ہوئی ہوتی ہے، قصہ کہنے کا شوق اور قصہ سننے کا شوق۔ جی تو یہ خدا کا شکر ہے کہ میرے جو قصہ سننے کا، قصہ سنانے کا اور قصہ لکھنے کا شوق اس عمر تک موجود ہے۔ اور میں نے افسانے لکھے، ایسے افسانے بھی لکھے جو داستانوی انداز میں ہیں، جو داستانیں واہ قصے کہانیاں بادشاہوں کی، شہزادوں کی کہانیاں ہوا کرتی تھیں، اس جی انداز میں بھی لکھے۔ میں نے جی یہاں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بوستان خیال پر کام کیا، میری کتابیں اس میں چھپ چکی ہیں، بوستان خیال تہذیبی مطالعہ، قومی کونسل نے بھی چھاپی، اور ویسے بھی اس کے 2 ایڈیشن الگ آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے جی جو داستانوں پہ اور کام کیا، وہ میری ایک کتاب ہے داستان سے ناول تک، جس کے جی کئی ایڈیشن آ چکے ہیں، جو 20 سال پہلے چھپی تھی، اور اس میں تمام داستانوں پر جی کام موجود ہے۔ اب تو آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہاں جی ہاں سر آواز ہاں، آ رہی ہے۔ تو ان تمام داستانوں پہ وہ کام ہے میرا، اس میں صبرت سے لے کر اور بوستان خیال تک۔ ابھی حال ہی میں نے جب یہ سلسلہ لاک ڈاؤن کا شروع ہوا، تو جی کچھ لوگوں کے لیے تو لاک ڈاؤن مصیبت تھا، لیکن میرے لیے غنیمت اور رحمت بن کے آیا وہ، اس اعتبار سے کہ میں نے گزشتہ 3-4 مہینے میں مارچ سے لے کے اب تک بہت کام کیا۔ یعنی میں نے ایک کتاب، میری کئی کتابیں اس لاک ڈاؤن میں تیار ہو گئیں۔ میں نے ایک کتاب داستان کی جمالیات، پوری میری ایک کتاب داستان پہ تیار ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک میرے خاکوں کا مجموعہ جو آج کل فیس بک پہ کافی اس کی ویڈیو آ رہی ہیں اور بہت پسند کیے جا رہے ہیں، جی اس میں
25 اسی لیے اساتذہ اور دوست. مشتاق وانی صاحب نے لکھا ہے کہ داستانوں پر بہتر عبور تو رکھتے ہی ہیں، خاکہ نگاری بھی کمال کی ہے. انہوں نے ہاں کمنٹ بس بس کیا ہے بس آپ کو. بس جی ہاں بس ان کے ذرہ نوازی ہے. ان کا فون بھی آیا تھا، بتا رہے تھے پسند کر رہے تھے، تو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں. بلکہ جی یہاں تک ہوا ہے کہ اب لوگ جب میں اسے اپلوڈ کرتا ہوں اسے ریکارڈ کر کے، تو اگر کچھ زیادہ ایک آدھ ہفتہ گزر جائے تو لوگ اس طرح جیسے ٹی وی کے ایپیسوڈ آتے ہیں کہ صاحب آپ کا اگلا جی خاکہ کہاں ہے، تو اس طرح منتظر ٹھیک رہتے ہیں. تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میرے افسانوں وہ خاکوں کو بھی لوگ افسانوں کی طرح خاکے پسند کر کیا رہے جا ہیں. رہا اور بہت ہے. جی جلد چھپنے کے لیے گیا ہوا ہے میرے خاکوں کا مجموعہ، کچھ شگفتگی کچھ سنجیدگی کے نام سے. واہ، کچھ تو وہ بھی گفتگو کچھ جلدی سنجیدگی. انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گا. اچھا، میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے داستانوں پہ جو کام کیا تو مجھے داستانوں سے دلچسپی ہو گئی، اور داستانوں کا اسلوب جو ہے وہ بالکل منفرد اسلوب ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس اسلوب میں نے کہانیاں بھی لکھی. میرے پہلا ایک مجموعہ چھپا تھا تیسری دنیا کے لوگ 1984 میں. پھر اس کے بعد دوسرا مجموعہ آیا بند راستے کے نام سے سن 2000 میں. اور پھر ابھی ٹھیک 2014 میں ایک افسانوں کا میرا کلیکشن آیا تھا پورا 50 افسانے کے نام سے. تو اس میں بہت سے افسانے ایسے ہیں کہ جس میں نے داستانوی اسلوب کو اختیار کیا ہے. جس طرح داستان میں ہوتا ہے کہ ضمنی کہانیوں کو ملا کر تحقیقی کام ہے، تنقیدی کام ہے. میں نے باغ و بہار کو بھی ایڈٹ کیا ہوا ہے. دیکھیے یہ میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ مناسب جی سمجھیں تو. یہ دیکھیے یہ بہت باغ و خوب. بہار ہے، یہ فسانہ عجائب ہے واہ. یہ. جی اور یہ دیکھیے یہ بوستان خیال ہے، یہ جی رکھی ہوئی ہیں. جی اور یہ اردو جی شاعری رکھی ہوئی ہے. واہ. اور یہ دیکھیے اردو شاعری. تنقیدی اظہار جی تنقیدی کتاب ہے. اور جی یہ 50 افسانے ہیں. تنقیدی اظہار. جی ہاں. اور بھی بہت سی ہیں، جب لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ. چاہیے کہ میری جو افسانے ہیں خدا جانے کیسے پسند آ گئی لوگوں کو کہ اس کا ترجمہ عربی میں بھی ہوا ہے. واہ. عربی میں اہل الکہف کے نام سے یہ کتاب ایجپٹ میں الازہر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں قاضی احمد، انہوں نے ترجمہ کیا، وہ مجموعہ چھپ چکا ہے. دوسرا جی مجموعہ حکومت مصر جو ہے وہ چھاپ رہی ہے ہمارا افسانوں کا عربی میں. واہ. اور ہمارے افسانوں کے ترجمے ماسکو سے بھی رشین لینگویج میں بھی چھپ چکے ہیں. واہ. تو یہ حقیر فقیر کا کام ہے. کچھ کتابیں اپنے تنقیدی کتابیں ہیں، تنقیدی اظہار ہے، اردو افسانہ ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں تو ریختہ پہ بھی کچھ کتابیں 10-15 کتابیں موجود ہیں. یہ ہے. اچھا، اور آپ کچھ جاننا چاہتے ہوں تو حکم ہمارے کیجئے. بہت سے ناظرین جو ہیں جڑ چکے ہیں اور بہت سے اچھے اچھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. جیسے مشتاق وانی صاحب تو تھے ہی، ان کے بعد ہے محمد انعام برنے. وہ لکھ رہے ہیں کہ آج کل جو خاکہ نگاری کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہوا سر، وہ بہت خوبصورت کام ہے. سہیل نقوی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، وہ بھی بہت خوب کہہ رہے ہیں. قاضی محمد صاحب کہتے ہیں کہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ایک اچھے تنقید نگار، افسانہ نگار، خاکہ نگار، ڈرامہ نوازش نگار اور کرم. شاعر سب کو میرا کے ساتھ سلام جو ہے کہیے، سب کو میرا سلام جی کہیے فردن فردن. نوازش. ہاں، میں نوازش دیکھیے نقوی صاحب. عرفان صاحب، میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو ہے خاکہ نگاری، جی دراصل جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو گھر میں خیال آیا کہ کیا کیا جائے. تو سب سے پہلے میں نے یہ ہمارے ہاں چھٹیاں ہو گئی تھیں 6 مارچ سے. ہولی کی لاک صاحبہ ڈاؤن کا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوا ہے. شاذلی ہیں، تو شاذلی جی بھی کہہ رہی ہیں کہ عربی میں ترجمہ ہونا واقعی بہت عظیم بات ہے. نہیں نہیں، وہ شکریہ، بہت 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 شکریہ. عربی میں میری یہ سمجھیے ایک کتاب چھپ چکی ہے جو یہاں کے ایجپٹ ایمبیسی میں
جو یہاں ایمبیسڈر ہیں انہوں نے ریلیز کی تھی ایجپٹ ایمبیسی سے. اور پھر دوسری کتاب جو ہے افسانوں کا مجموعہ دوسرا چھپ رہا ہے جو وہاں کی گورنمنٹ کو جو ان کا ادارہ ہے کوئی پبلیکیشن کا وہاں سے وہ چھپ رہی ہے دوسرا مجموعہ اس کا افسانوں کا. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں نے اصل میں کیونکہ داستان میرا موضوع ہے بنیادی طور پر افسانہ نگار ہوں داستانوں پہ بھی کام کرتا ہوں تو مجھے کچھ خیال ہوا کہ داستانوں پر اگر یہ اس وقت کچھ فرصت ملی ہے تو میں نے داستانوں پہ جو میرا کچھ 12 اپریل کو میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا. 12 اپریل کو کام مکمل کیا داستان کی جمالیات پر. اصل میں داستان جو ہے ایک مال کو کی تسکین پہنچاتے ہیں. داستان ایک ایسی دیکھیے زمانے قدیم میں تفریح کا کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں. تفریح کا ذریعہ تھا جو بالخصوص گھروں میں رہ کر یا محلوں میں رہ کر داستان گوئی قصہ گوئی. ہر چھوٹے بڑے غریب امیر بادشاہ سب لوگ جو ہیں یعنی عوام و خواص شام کے وقت اس میں بیٹھ جاتے تھے اکٹھے ہو کر. آج بھی اگر کہیں نام دیکھا سنا ہوگا جیسے چوپال جیسے کہتے ہیں تو بیٹھ کے یا قہوہ خانوں میں یا یہاں دہلی میں جو ہے جامع مسجد کے پاس سیڑھیوں کے پاس غالب نے بھی لکھا ہے کہ شام مغرب کے بعد پانی کی چھڑکاؤ وغیرہ ہوتا ہے اور سب بیٹھتے ہیں اور داستان گو آ کے قصہ سناتا ہے. اچھا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عرب میں یا یونان میں ایران میں ہر جگہ داستان کی روایت ہے. یہ اتنا اچھا ذریعہ تھا اس سے آدمی محظوظ ہوتا تھا. اور آپ نے الف لیلہ کا نام سنا ہوگا. الف لیلہ جو بڑی ہماری اردو کی داستان ہے کہ اس کی وجہ تخلیق ہی یہ ہے کہ جو اس کے بادشاہ ہے شہریار اور وہ شہرزاد سے شادی کرتا ہے تو وہ ایک قصہ سناتی ہے اور وہ قصہ نقطۂ عروج پہ جب پہنچتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے. تو اس طرح 1000 راتوں کے قصے 1000 وہ بن جاتے ہیں 1000 قصے. تو روز سننے کا ایک تو یہ جو چیز ہے یہ دلچسپی کہ ایک شخص داستان شام کو شروع ہوتی ہے اور صبح ہونے تک فجر کی نماز تک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دن میں کبھی ایک روایت ہم لوگ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دن میں کہانی نہیں سنائی جاتی. سنی ہوگی شاید آپ نے بھی پتہ نہیں سنی نہیں سنی کہ دن میں قصہ نہیں سناتے. اور کیا ہے جو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں پتہ نہیں آپ جیسی عمر کے لوگوں نے سنے نہیں سنے کیونکہ اب تو آپ لوگ تو ٹی وی دیکھتے ہیں. ہم لوگ قصے کہانیاں سنا کرتے تھے بچپن میں. آپ لوگوں کا تو سارا وقت سیریل دیکھنے میں گزر جاتا یا نانی سے کہتے تھے کہ کہانی سنا دیجئے یا دادا دادی سے تو کہتی تھی نہیں بیٹا ماموں رستہ بھول رستہ نہیں بھولنے چاہیے کیونکہ ماں کے بھائی ہوتے ہیں. چچا بھول جائیں کوئی بات نہیں ہے. ہمیں یہ مشہور تھا کہ دیکھو اگر دن میں قصہ سنو گے تو ماموں راستہ بھول جائیں گے اور ماموں بہت پیارے ہوتے ہیں ہر بچے کو اس لیے وہ کبھی فرمائش ہی نہیں کرتا تھا. تو یہ چیز جو ہے بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے قصے کہانی کا. یہ تفریح کا ایک خاص ذریعہ تھی. تو میں نے حصے جمال جو میں نے آپ سے کہا کہ اس سے تسکین کے لیے دیکھیں ہمارے ہاں اردو میں 2 مشہور داستانیں ہیں. ایک داستان امیر حمزہ مشہور اور طویل. مشہور تو اور بھی ہیں فسانہ عجائب بھی ہیں باغ و بہار بھی ہیں لیکن طویل داستانیں صرف 2 ہیں. ایک داستان امیر حمزہ اور ایک بوستان خیال. داستان امیر حمزہ جو ہے وہ تقریباً 46 جلدوں میں ہے اور جلد جو ہے وہ ہے جہازی سائز کی. اسی طرح بوستان خیال ہے. بوستان خیال 45 جلدوں میں ہے. وہ 45 معاف کیجیے گا 15 جلدوں میں. بوستان خیال 15 جلدوں میں ہے اور 15 جلدیں جہازی سائز. اور میں آپ کو ایک بتاؤں مرزا فرحت اللہ بیگ
معروف ہمارے ہاں ہم تو ان ادیب کی گزرے. ہمیشہ ہم نے تو ان کی ہمیشہ تلخیص ہی پڑھی ہے سر، کیونکہ اصل متن تک تو ہم خدا کبھی کرے پہنچ ہی کہ نہیں پائے. ابھی آپ اس کے وہ بھی دیکھ لیں. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا ہے ایک جگہ اپنی کتاب میں، ایک مضمون میں، بوستان خیال کے بارے میں مضمون لکھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ کم بختوں نے جلد کا سائز ایسا رکھا ہے کہ اگر سینے پہ جی جی. رکھ کے پڑھیں تو سینہ دکھنے لگے، اور اگر پڑھتے پڑھتے جھپکی آ جائے تو چہرہ زخمی ہو جائے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا یہ آپ اس کی ضخامت دیکھیے اور اس کے سائز دیکھیے. واہ. 1000 صفحے کی 1000 صفحے کی جلدیں ہیں یہ. اس کا لکھنا اور اس کا پڑھنا. اچھا میں جو آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ یہ طویل داستانیں جو ہیں اس کی طوالت کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے طوالت داستان کا اہم جز ہے. جو اجزائے جی ترکیبی داستان کے متعین کیے گئے ہیں اس میں جی طوالت جی اہم جز ہے. اور جی طوالت جو ہے جب آ سکتی ہے جب آدمی قصہ زبانی بیان کرے. جی. بوستان خیال جب لکھی گئی تھی تو بوستان خیال کی اتنی مقبولیت ہوئی کہ اس زمانے میں، یہ فارسی میں لکھی گئی تھی پہلے، محمد شاہ بادشاہ کا زمانہ تھا 1719 سے لے کے 1748 تک کا. جب جی. بادشاہ کو خبر ملی کہ اس طرح کی ایک داستان دلی میں بیان کی جا رہی ہے تو انہوں نے محمد تقی خیال کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور کہا کہ آپ ہمارے درباری داستان گو ہوں گے اور آپ داستان بیان کیجئے. تو بادشاہ جی. نے داستان تو سنتے تھے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تقریباً، جو میں نے پڑھا ہے، تقریباً 22 زود نویس کاتب اکٹھے کر لیے تھے. وہ لکھتے واہ. جاتے تھے داستان کو، داستان سناتا جاتا تھا. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ داستان محفوظ ہو جاتی تھی. ظاہر پرانے زمانے میں طباعت کا تو سلسلہ تھا نہیں، تو جی اس لیے. اچھا اب دوسری، تو اس طرح ہمارے بوستان خیال تیار ہوئی. اچھا داستان امیر حمزہ. داستان امیر حمزہ کے جی. بارے میں ہمارے جن طالب علموں نے پڑھا ہوگا کہ جب فورٹ ولیم کالج کے بارے میں وہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا ہوگا کہ خلیل علی خاں اشک نے ایک جلد میں، یعنی 4 جلدیں ایک ساتھ انہوں نے لکھی فورٹ جی ولیم کالج میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فورٹ ولیم کالج میں. جی. جی لیکن جب وہ لکھنؤ میں لکھی گئی تو لکھنؤ میں اس کی 46 جلدیں ہو گئیں اور اس کے اوہ. مصنف بھی جی. بہت ہو گئے، اور 46 جلدیں وہ جہازی سائز کی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ 46 جلدوں میں اس کے داستان کو کئی ہیں: محمد حسین جاں، احمد حسین قمر، تصدق حسین، اسماعیل، یہ شیخ اسماعیل، اس طرح کے بہت سے کئی لوگوں نے لکھی. اچھا وہ جو تھے منشی نول کشور، جنہوں نے اردو کے لیے جی بہت جی کام نول کیا ہے کشور. اور بہت انہوں نے بے کتابیں شک. چھاپی ہیں، منشی نول بے شک. کشور کو جی یہ خواہش ہوئی کہ میں داستان امیر حمزہ کو پیش کروں، تو انہوں نے ان داستان گویوں سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے اس چھوٹی سی داستان کو جو خلیل خاں اشک نے فورٹ ولیم کالج میں لکھی تھی، انہوں نے اسے طول دیا، تب یہ 46 جلدوں تک پہنچ گئی. اچھا منشی جی کیا کرتے تھے؟ منشی نول کشور وہ یہ جی. تھے، پڑھتا جاتا تھا زبانی، اور ان کے جو لکھنے والے تھے کاتب، وہ لکھتے جاتے تھے جلدی جلدی. ٹھیک. تو دیکھیے داستان، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ داستان کیا ہے؟ ایک ایسا فن ہے، ایک طوالت کا فن. ایسی فن ہے، ایسی کہانی، ایک قصے کی وہ صنف ہے جو ہمیں کچھ دیر کے لیے اس جو کرب اور درد انگیز زندگی ہے اس سے نکال کر ایک جنت کی فضا فردوس میں ایک طرح سے پہنچا دیتی ہے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا، جتنی آپ نے نصاب میں بھی پڑھی ہوں گی اور دوسرے بھی، کبھی داستان گو کسی عام آدمی کی کہانی بیان نہیں کرتا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس بے کے شک. کوئی اولاد نہیں تھی، ہاں. بڑی اس کے منت سماجت کے بعد اولاد ہوئی، شہزادہ پیدا ہوا، بے شک. اور 14 سال کی عمر میں چاہے جو وہ ہے کہا کہ بھائی اسے چاہے کچھ نہ وہ کچھ ہوگا منظوم ضرور. قصہ ہو یا ہاں چاہے وہ کوئی بھی منظوم قصہ ہو، قصے ہیں یا. تو ہاں. 14 سال کی عمر جو ہے اس کے لیے بڑی خطرناک ہے.
ہاں جی جی بے شک. تو وہ 14 سال کی عمر تو میں اس یا کی تو کوئی خواب دیکھ لے اس گا کی کوئی خاص یا کسی اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی تھی سر؟ جیسے مطلب ہم چاہے گلزار نسیم پڑھیں یا اپنا ہاں جو فسانے بھی اس عجائب وقت پڑھیں، کی، باغ و بہار پڑھیں، ہاں کوئی بھی فسانہ پڑھیں. عجائب پڑھیں، باغ و بہار پڑھیں، اس میں ہوں. یہ جو مطلب ہوا کرتا تھا عمر کا یہ پڑاؤ کہ 14 سے 15 16 سال تک مطلب بچوں یہ کہیں نہ کوئی تو اس خاص اس عمر کا کوئی ارے بھائی آپ مطلب. دیکھیے، آپ کو کہا گیا ہے نا کہ 14 سال میں آپ بالغ ہو جائیں گے. نہیں، ٹھیک. بالغ ہوتے عشق میں پڑ جائیں گے. آج کل کی واہ واہ طرح واہ. تھوڑی ہے کہ جب تک نوکری نہ لگ جائے عشق نہیں کریں گے. گویا کہ یہ اس وقت کی ڈیمانڈ، بھائی پڑھنا ہاں تو لکھنا اس تھا وقت نہیں کسی گویا کو، کہ بھائی بی اے عشق ایم اے سر یا پی چڑھ ایچ کے ڈی کسی بولتا کو تھا. کرنا نہیں تھا. ہاں آج ہماری زندگی کی مصروفیات بدل گئی ہیں، آج ہماری زندگی کے نہیں یہی تقاضے دیکھیں، بدل 14 گئے ہیں. سال کی عمر عام آپ نے دیکھا ہوگا ہر داستان میں 14 سال کی عمر محدود کر دی گئی ہے. یعنی بے 14 سال میں وہ سن بلوغیت کو پہنچ جاتا ہے. بے شک. اچھا وہ یا تو کوئی تصویر دیکھے گا، خواب میں کسی شہزادی کو دیکھ لے گا، یا جیسے فسانے عجائب میں ہے کہ طوطے نے تعریف کر دی ایک شہزادی کی، گھر سے نکل ہاں پڑے. اب مشکل یہ ہوتی یا تھی، بے آج کل تو نظیر آج کل تو کچھ بھی، قصہ بے ہاں نظیر میں بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے آج کو کل تو دیکھا اور دیکھیے اس اس پہ طرح ہوتا پرنتے ہو نہیں گئے. ہے، لیکن پہلے عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں محبوب کو دیکھا بے ہوش ہو گئے. اب تو بہت سی محبوباؤں کو دیکھ لو تب نہیں ہوتے بے ہوش. تو محبوب کو بالکل دیکھا اور شہزادی بے ہوش ہو گئی یا شہزادہ بالکل بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہانی قصہ جو ہے وہ بڑھتا ہی اس وقت ہے جب یہ خواب میں دیکھتا ہے یا جنگل میں شکار کے لیے نکل جاتا ہے اور بھٹکتے بھٹکتے کسی شہزادی کے محل میں پہنچ جاتا ہے بالکل. اور وہاں شہزادی کو دیکھتا ہے. اچھا میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ داستان کو طول دینا، دیکھیے باغ و بہار ہے، کیا جی نام ہے اس کا؟ قصہ چہار درویش. ہاں قصہ چاہتے ہیں. چہار درویش اگر آپ اسے 6 درویش بھی کر دیں گے تب بھی کہانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر 2 درویش کر دیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس قصے کو جوڑنے والا جو ہے وہ ہے آزاد بخت بادشاہ. جی بادشاہ آزاد بخت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی کوئی. ٹھیک. اب آپ وہ 4 درویش مل جاتے ہیں، اس کی ایک کہانی میں ضمنی کہانیاں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں. جی کہانی کو جی جو طول دیتے ہیں نا، کہانی کو طول دینے کا مقصد، ظاہر ہے ایک کہانی کوئی بھی طویل نہیں ہو سکتی. آپ آج کل ہمارے ٹی وی کے سیریل دیکھیں، ہاں ظاہر سی جیسے بات ہے آپ سر، نے 5 دیکھا 5 ہوگا 6 6 سال آپ تک. کے ہاں بچپن میں ساس بھی شروع ہوا کبھی. ہوگا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. ہاں بے شک. اور جو بچے پیدا ہوا وہ جوان ہوتے ہوتے اس کی شادی بھی ہو گئی، لیکن وہ ساس بھی کبھی بہو تھی، ختم نہیں ہوا کبھی. ختم نہیں ہو رہا بے شک. تو اس میں کہانی ہمارے ساتھ کہانی بہت سے جوڑتے چلے ناظرین جاتے بھی ہیں. جڑ چکے ہیں سر، نئے، جیسے ہمارے فصیح الرحمان صاحب ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کلکتہ سے نعیم انیس صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ارے کہ بہت والد اچھی صاحب، گفتگو ہو رہی ہے. درک گیری جی ہیں، وہ آپ کو بہت سلام کہہ رہے ہیں. نثار والد احمد صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چلا کہ ایک زندہ انسان ہے، مزہ آ رہا ہے گفتگو. راشد خان ہمارے کہہ رہے ہیں کہ منظر نگاری انتہا تک جو ہے پہنچا دیا تھا داستانوں نے منظر نگاری کو. تو آج کل کے دور میں منظر نگاری کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا یہ ایک سوال کیا ہے راشد خان پاکستان سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ داستان نے اردو ادب میں منظر نگاری کو انتہا تک پہنچا دیا تھا، آج کے دور میں منظر نگاری کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آج کل کی منظر نگاری اور داستانی، ایسا ہی لکھا ہے، منظر کیا مشابہت ہے؟ تو یہ سوال بھی اپنی جگہ سر. تو باقی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت بدلتا جا رہا ہے، انسان کی زندگی مصروف سے مصروف تر ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ چلتے رہنا فن کہلاتا ہے. تو اس کہانی نے بھی اپنے بہت سے رنگ روپ اختیار کیے ہیں، بہت سے موڑ اس نے بدلے ہیں. کہیں یہ نام بیچ میں یہ یعنی نعرہ بھی اٹھا تھا کہ کہانی ہی کہیں گم ہو گئی. مطلب یہ کہانی نے جو اتنے روپ بدلے، کبھی وہ لایانی کہانی ہو گئی، کہیں علامتی، ہاں کہیں اینٹی، تو اس کہانی کے بیچوں بیچ کہانی پھر بھی زندہ رہی.
تو یہ مسئلہ بڑا گنجلک سا رہا، پیچیدہ سا رہا. ہم خود بھی جب اسکالر تھے تو کہتے ہیں جی کہ کہانی پن غائب ہو گیا. تو کہانی تھی کہاں جو غائب ہو گئی؟ تو کہانی آج بھی اگر زندہ ہے، اور آپ کیونکہ کہانی سے ہی ہیں، فکشن سے ہی ہیں، تو اس کہانی کو مطلب کس روپ میں، رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کہانی گئی کہاں تھی، یا اگر اس نے روپ بدلے تھے تو آج کہانی کہاں ہے؟ یہ دیکھیے اس کی، بہت سے کیونکہ کہانی پن پہ بہت باتیں ہوتی رہی ہیں. کہانی نہیں پن نہیں نہیں، دیکھیے بہت سے آپ نے جو سوالات کیے اس میں بہت سی باتیں آئی ہیں. جی جواب بھی داستان کی طرح طویل ہونا چاہیے. جی اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس میں، جیسے آپ کے پہلا ایک سوال جو مجھے یاد ہے کہ منظر نگاری والی بات جو آئی، جی تو جی ہر کہانی یا ہر تخلیق جو ہے، ہر تخلیق کوئی بھی، چاہے وہ ناول ہو، افسانہ ہو، داستان ہو، یا مثنوی ہو، کوئی بھی اس طرح کوئی بھی تخلیق جو ہے، وہ اس کا جی انحصار جو ہے وہ مطالعے اور مشاہدے پر ہوتا ہے. آدمی، ٹھیک وہ تخلیق کار کا تخیل جو ہے وہ اس کے مطالعے اور مشاہدے سے تخلیق پاتا ہے، کہ جو کچھ جی اس نے دیکھا ہے. داستانوں میں داستان وہی شخص بیان کر سکتا تھا جس کے پاس قوت متخیلہ بہت زیادہ ہو اور واہ. الفاظ کا یعنی ذخیرہ بہت ہو. واہ. دیکھیے جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوگا اور قوت متخیلہ نہیں ہوگی، وہ 46 جلدوں کی یا 15 جلدوں کی داستان تخلیق نہیں کر سکتا. وہ ایک بے افسانچہ شک لکھے گا خالی، بے نہیں، شک. صرف افسانچہ لکھے گا، کیونکہ محدود لفظوں کا ذخیرہ. آپ ایک چیز دیکھیں، داستان الف لیلہ، میں ایک مثال پھر الف لیلہ کی بات کرتا ہوں، یا جی داستان امیر حمزہ، داستان امیر حمزہ، یا فرض جی کیجئے کہ ایک شخص داستان سنا رہا ہے، نہیں، اور تمام مناظر بیان کر رہا ہے، نہیں، جی داستان گو، داستان پوری رات میں ختم ہوتی ہے، اگلی کہتے ہیں کہ اب اگلی رات کو بیان ہوگی، نہیں، بالکل. پھر وہی داستان چلتی رہتی ہے 15 دن، 20 دن، 10، 1 مہینے، 2 مہینے. کیا وجہ ہے؟ یعنی داستان گو کے پاس تخیل بھی ہے اور الفاظ کا ذخیرہ بھی ہے. میں آپ کو ایک بالکل. واقعہ اس کے گویا لیے، کہ کہانی مثال کے سے لیے کہانی بتاؤں آپ پیدا کو، کر لینے کا ہوں. فن. ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. لکھنؤ میں نواب جی آصف الدولہ کے یہاں ایک داستان گو تھا. اس نے نواب صاحب سے کہا کہ نواب صاحب، مجھے میرے ایک عزیز کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں مجھے جانا ہے، اور مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دیجئے، میں جاؤں گا. تو نواب صاحب نے کہا کہ آپ کی غیر حاضری میں ہمارے یہ داستان کون سنائے گا؟ بڑی دلچسپ ٹھیک داستان ہے، تو کہ میرا شاگرد ہے، وہ آپ کو داستان سنائے گا. ٹھیک. وہ داستان کو گیا اور اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو، تھی اپنے گھر سے دلہن کے گھر جانے کے لیے اپنے دروازے پہ کھڑی ہے، ڈیوڑی پر کھڑی ہے، ٹھیک. تم اسے آگے بڑھاؤ، میں آ کے پھر اسے آگے جاری رکھوں گا. داستان کو 15 دن بعد آیا. اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بھئی داستان کہاں تک پہنچی؟ تو اس نے کہا بارات ابھی وہیں کھڑی ہے، بارات ابھی دروازے ٹھیک. پر ہی کھڑی ہے. داستان گو نے مزید 15 دن اور کھڑا رکھا اسے، داستان کو، اسے بارات کو. لیکن آپ اس میں ایک چیز دیکھیں کہ اس میں تکرار الفاظ نہیں ہوگا. یعنی اگر ٹھیک. ایک شخص اپنی بات کو ریپیٹ کرے گا تو آپ ہی کہیں گے ارے یار یہ بات تو آپ کہہ چکے، آگے بڑھو نا. ہاں اس بے میں شک. جزیات نگاری اہم چیز ہے. ایک ایک بیان. تو اس زمانے کے داستان گو جو مناظر بیان کرتے تھے، آپ نے داستانیں دیکھی ہوں گی، مختصر داستانیں تو دیکھی ہیں، چاہے وہ فسانہ عجائب ہو، باغ و بہار ہو، اس میں باغات کے بیان، محل کے بیان، وہ مناظر جو اس میں بیان کیے ہیں داستانوں میں، وہ اتنی طوالت. اب آپ دیکھیں باغ و بہار اور نو طرز مرصع، کھانوں کا ذکر پورے 1 صفحے پر ہے. بے شک. یاد آیا آپ کو؟
بالکل کہ بالکل سر، متنجن وہ پلاؤ اور یخنی ہاں پلاؤ اور جو بریانی پلاؤ، اور یہ کہ آدمی ضیافت کا، ہاں ہاں ہے نہیں، دعوت جب ہوئی ہے تو وہ دسترخوان جو لگائے تو اتنی اقسام کے کھانے بیان کر دیے کہ پڑھنے والا جو ہے اس کے منہ میں پانی آ جائے۔ بالکل اب یہ جو جزیات نگاری ہے، یہ منظر، اچھا پھر باغات کا بیان۔ اچھا مسئلہ کیا ہے، جی جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کوئی صاحب نے پوچھا ہے کہ داستان کے منظر میں اور آج کے منظر میں کیا فرق ہے؟ تو جی دیکھیے، داستان کے منظر نگاری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ داستان کو طویل کرنا ہے، داستان کو طول دینا ہے۔ ٹھیک، اچھا آج کیا ہے، آج ہم واقعات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ منظر نگاری جو داستان میں ہے وہ آج کے افسانوں میں نہیں ملے گی، اس کا فرق ہے۔ اچھا پھر بعد میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا کہانی پن کا۔ دیکھیے ہر جی چیز جو ہے، چاہے آپ کی شاعری ہو یا افسانہ ہو، ہر چیز میں تجربے ہوتے ہیں، حیات کے بے شک، تجربے بھی ہوتے ہیں، موضوعات کے بھی تجربے ہوتے ہیں، اسلوب کے تجربے ہوتے ہیں، تجربے ہوتے جی رہتے ہیں۔ اب آپ پہلے داستان تھی، پھر ناول کو رواج ہوا، پھر افسانہ رواج میں آ گیا۔ بے شک، ناول اور افسانہ اب بھی موجود ہے، دونوں حقیقت سے قریب ہیں۔ اچھا ایک اسلوب دیکھیں، ایک نذیر احمد کا اسلوب تھا، ایک پریم چند کا اسلوب تھا، ایک قرۃ العین حیدر کا اسلوب تھا، ایک قاضی عبدالستار کا اسلوب تھا، ایک جوگیندر پال کا اسلوب تھا۔ بے افسانہ شک، نگاروں میں بھی اسی طرح کرشن چند کا اسلوب الگ، اسمت چغتائی کا اسلوب الگ، راجن سنگھ بیدی کا اسلوب الگ، احمد ندیم قاسمی کا اسلوب الگ، انتظار حسین کا اسلوب الگ۔ کسی بھی جب ہم کہتے ہیں کہ سودا کی شاعری واہ ہے اور میر کی شاعری آہ ہے، تو یہ ان کے اسلوب کی وجہ سے پہچانتے ہیں نا، کہ سرہانے میر جی کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، اور جب سودا کہتے ہیں، سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، مضمون دونوں کا ایک ہے۔ ہاں، بات اب سمجھ رہے نا کرتا آپ، ابھی آنکھ لگی، مضمون دونوں بے کا شک ایک ہے، جی لفظیات الگ ہیں۔ میر کے یہاں سادگی ہے، اور سودا کیونکہ قصیدہ گو ہیں، اور قصیدے کے میں الفاظ کی شکو ہوتی ہے، تو وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ سودا کے جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، اور ادھر ہاں، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، کتنا دھیما پن ہے۔ تو یہ لہجہ قرۃ العین کو آپ دیکھ لیں، اور قرۃ العین کے جو اور معاصرین ہیں افسانہ نگار، انہیں دیکھ لیں، قاضی عبدالستار کو دیکھ لیں، ان کا اسلوب الگ ہے، اسلوب جلیل۔ اچھا اسی جی طرح آپ جو بات ہوئی کہانی پن کی، دیکھیں پریم چند کا ایک دور تھا، پریم چند نے بیانی انداز، ظاہر ابتدائی دور تھا، پھر ترقی پسند تحریک آئی، ترقی پسندوں کا دور تھا، اس میں موضوع پر زیادہ فوکس کیا گیا۔ پھر تھوڑا سا چینج آیا، اصل میں اب کیا ہے کہ دیکھیں پہلے فاصلے زیادہ تھے، اور جیسے جیسے دنیا سمٹتی چلی گئی تو دوسرے ادب، دوسرے ممالک کے یا دوسری زبانوں کے اثرات ہماری زبانوں پر آتے رہے، ہماری زبان پر آتے رہے۔ داستان اس وقت تک تھی جب تک ہمارے اوپر سنسکرت، فارسی اور عربی کے اثرات تھے۔ 1857 کے بعد انگریزی کے اثرات آئے، ناول کی ابتدا ہو گئی، موضوع بدل گیا، پھر افسانہ آ گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آزاد نظمیں آ گئیں، سوانح آ گئی، دوسری مختلف جو ہیں اصناف ادب آتی رہیں۔ تو یہ دیکھیں اس میں کہ پروگریسو رائٹرز، پھر ماڈرنزم یعنی جدیدیت، جدیدیت میں جو کہتے ہیں نا، جو آپ نے بھی بات کہی کہ کہانی غائب ہو گئی، بس جی لفظوں کو ہمیں سے کھیلنا ہے، معنی اس میں موضوع کچھ مقصد ہو یا نہ ہو، ہاں، تو یہ آتا رہا۔ لیکن پھر سن 70 کے بعد
ایک ایسا دور آیا کہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ بھائی دیکھیے بات ہی اگر ہم جو بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم جو بات کہتے ہیں جب تک ہمارے دل میں ہے جب تک تو ہماری ہے، لیکن جب دل زبان سے باہر نکل جاتی ہے تو وہ ہماری نہیں رہتی، وہ دوسرے کی ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ اور دوسرے ہم کی جو بولتے ہیں وہ ہم اپنے لیے نہیں بولتے، دوسرے کے لیے بولتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سنانے کے لیے بول رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں جی، بول رہا، ناظرین کو سنانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اچھا ناظرین ہی وہ بے بات شک۔ نہ سمجھیں کہ اپنا کہا میں آپ سمجھوں یا خدا سمجھے، پھر فائدہ کیا؟ ہاں میں لیکن اگر کوئی ہمارے بات ناظرین میں میں فرض سے کیجئے بہت سے لوگوں نے جو آپ نے میر اور سودا کی مثال دی ہے، کہا ہے کہ اسلوب کے حوالے سے بہت عمدہ مثال پیش کی ہے استاد محترم نے، تو ظاہر سی بات ہے کسی نے پلاؤ کا ذکر سنا تو کہا کہ بہت اچھا ہے، تو جی ہاں، تو اس طرح سے اب جنہوں نے دیکھیں یہ سوال بہت کیا سے تھا دیکھیں منظر نگاری بہت سی والا، وہ بھی خواتین کہہ جو رہے ہیں کہ اب بہت انہیں نام بھی نہیں معلوم ہوں گے ان کھانوں اکبر خان مرصع میں سجدہ ہے۔ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تو میں آپ سے ایک چیز معاف کیجیے گا، وہ میری بات پوری ہو جائے، تو میں جو آپ سے کہہ رہا تھا جی کہ ہاں بیچ میں بات کٹ گئی کہ وہ تجربات ہوتے رہتے ہیں، اور جی 8ویں دہائی کے بھائی میں اگر اپنی بات خود کہوں یا اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں، ایک افسانہ لکھتا ہوں ہاں، اور اس میں جی اس طرح لکھوں کہ اسے کوئی سمجھ نہ سکے، تو پھر اسے چھپوا کیوں رہا ہوں؟ جب کوئی نہیں سمجھے تو کیوں لوگوں کا خام خواہ پیسہ برباد کروں، کاغذ صحیح برباد بات ہے۔ کروں، وہ کتاب چھپیں خریدے اور پڑھے، جب اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو فائدہ کیا؟ تو لوگوں نے یہ ہم کہانی بیان تو ہماری بات تو لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہی، فائدہ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے انفرادیت کے لیے بھی ایسا اسلوب اپنایا سر کہ میں منفرد نظر آؤں اس بھیڑ میں، کچھ لوگوں نے منفرد نہیں نظر آؤں، لیکن انفرادیت جو ہے وہ اپنے گھر تک رکھیے، اپنی انفرادیت سمجھے؟ جی پھر کہیں گے کہ بھائی دیکھیے یہ آدمی ایک جا رہا ہے شخص، سمجھے؟ جیسے ایک معاف کیجئے گا لفظ ذرا سخت ہو جائے گا، ایک ایسا شخص جو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ سڑک پہ کچھ بک بک کرتا ہوا چلا جا رہا ہو، کوئی نہیں سمجھ رہا، تو کہیں گے ارے یار سر پر آئے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، فائدہ کیا ہوا؟ کوئی نہیں وجہ سے ہاں ایسا ہی ہے، جنون مجنون ہے۔ لیکن بات اگر ہم کسی سے کہہ رہے ہیں تو جب اس کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہم اگر کوئی قصہ سنا رہے ہیں، کہانی سنا رہے ہیں، ناول میں یا افسانے میں یا داستان میں، جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو کوئی اس میں آپ کی دلچسپی نہیں لے گا۔ بے تو اس شک، لیے ہوا بھی جو ایسا ہی، ہمارے بعد کے لکھنے ہوا والے بھی ایسا ہیں، ہی۔ جو ہمارے معاف ہاں کیجیے ہاں بعد کے لکھنے والے ہیں، جنہوں نے لکھا ہے 70 کے بعد جن لوگوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہانی کا بھی لحاظ رکھا، لوگ بھی ایسا ہو یا کہ وہ قابل فہم ہو۔ دیکھیے علامت جی بری چیز نہیں ہے، علامت میں علامتی انداز میں شاعری بھی کی جاتی ہے، اشاروں بے کنایوں شک، میں بات کی جاتی ہے، لیکن اگر علامت مبہم ہو جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں بات کہنے کا، بے شک۔ کہ بات پہنچنی تو چاہیے نا کم سے کم قاری تک یا سامع تک۔ جی ارشاد، جی جی، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں نہیں نہیں سر، بس وہی مبہم کی بات ہے کہ مطلب علامتیں بھی وہی لی جائیں جو ہمارے آس پاس کی ہوں، یا وہی کہ جو جو رائج ہوں۔ نہیں قابل فہم ہو، سمجھ جائے آدمی۔ دیکھیے ایک ہاں صاحب میں بتاؤں اس زمانے کی بات ہے، یہ 70s کی بات ہے، کہ کسی نے ایک تجربہ کیا، یہ جب شاعری تجریدی اور یہ بہامی شاعری چل رہی تھی، کہ ایک بہت اچھے نثر کا ایک پیراگراف لیا اور اسے یوں کر کے اس کے 4 ٹکڑے کیے، ایک جی پیراگراف کے چھپے ہوئے کے، اور الگ الگ لکھ دیا، یعنی 4 نظمیں ہو گئی، نثری نظمیں، سمجھ رہے نا آپ؟ جی وہ جی سر، الگ الگ کر کے اگر انہیں پڑھیے 4 نثری نظمیں ہیں، اب آپ سمجھتے رہیے اسے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ آدمی
وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میں میرے گلا اس میں کوئی وہ رکھا ہے رنگ اور میں اسے دیوار پہ پھینک دوں، ہاں کچھ تو ڈیزائن بنے گا ہی نہیں؟ تو وہ ڈیزائن جو ہے وہ مطلب نکال لیجیے. جیسے آپ میں ایک اور مثال دوں کہ اس زمانے کی کہانی کے لیے کہ اب آپ نے سنی ہوگی، شاید بچپن میں لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک ہاتھی کھڑا ہوا تھا اور نابینا آئے کچھ، ان سے کہا گیا کہ یہ دیکھو ہاتھی ہے، بتاؤ ذرا کیسا ہے. نہیں ٹھیک. تو اب انہوں نے ہاتھی جی کو چھوا تو جس نے اس کی ٹانگ چھوئی تھی اس نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک پیڑ کے تنے کی طرح ہے. ٹھیک. جس نے اس کی سونڈ چھوئی اس نے کہا یہ کیلے کے پیڑ کی طرح ہے. چھوا تو اس نے کہا یہ چھاج کی طرح ہے. اور جس نے اس کی دم کو چھوا اس نے کہا یہ رسی کی طرح ہے. ہاتھی کی تصویر تو سمجھ میں نہیں آئی کیسی ہوئی. تو اس زمانے کی کہانی کا معاملہ یہی تھا کہ جس نے جس کا جیسے دل چاہا اس نے اس کا مطلب نکال لیا. یہ محمد انعام برنی صاحب ہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ استاد محترم سے کچھ وضاحت ماں بعد جدیدیت کے حوالے سے بھی. تو ابھی ماں بعد یہ جدیدیت کیونکہ تک میں ابھی نہیں پہنچا ہوں، میں وہیں رک گیا تھا پیچھے ہی. اب اس کے بعد اور آ جانے دیجیے ماں بعد جدیدیت کے بعد. دیکھیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں، یہ کچھ اصطلاحیں ایسی ہیں، یہ جدیدیت، ماں بعد جدیدیت، یا اب اس کے بعد پتہ نہیں کون سی جدیدیت وہ آئے گی ماں بعد جدیدیت کے بعد. میں نے یہ محسوس کیا گزشتہ 50 سال کے تقریباً مجھے لکھتے ہوئے ہو گئے کہ جو افسانہ نگار یا فکشن نگار یا شاعر پرتیما جدیدیت میں سحر شامل تھے صاحبہ وہ تھوڑا سا ہیں تو بدل کے وہ بھی ماں لکھ بعد رہی. جدیدیت میں ہاں آ وہ گئے. اس کے بعد پھر وہی ترقی پسندوں کی محفل میں بھی موجود ہیں. تو تھوڑا سا میں آپ کو ایک بتاؤں کہ میں جب علی گڑھ میں پڑھتا تھا جی تو عصمت چغتائی اکثر آتی تھیں وہاں پر. تو ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ عصمت آپا یہ بتائیے کہ یہ آپ جو کہانیاں لکھتی ہیں یا 20ویں صدی کے لیے بھی لکھتی ہیں، شمع کے لیے بھی لکھتی ہیں، شاعر کے لیے بھی لکھتی ہیں، روبی کے لیے بھی لکھتی ہیں. تو وہ کہنے لگی مذاقاً کہ دیکھو میں بہت سے قلم رکھتی ہوں اپنے پاس، ٹھیک. کہ یہ شمع کا ہے، یہ روبی کا ہے، یہ شاعر کا ہے، یہ عصری ادب کا ہے. وہ قلم اٹھایا اس طرح کی واہ. کہانی لکھ دی. تو تجربے کرتے رہنے چاہیے، تجربے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نظریات ہے. اچھا عام طور پہ ہوتا کیا ہے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ترقی پسند نقاد ہو یا جدید نقاد ہو یا ماں بعد جدید یا اس کے بعد جو بھی آئے، تخلیق کی اہمیت رہتی ہے. تخلیق ہمیشہ ایک رہتی ہے. غالب، میر، پریم چند، کرشن چند، عصمت چغتائی، بیدی یا احمد ندیم قاسمی یا انتظار حسین، ان کے جو افسانے ہیں یا جو ان کی تخلیقات ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ان کو سمجھنے کے نظریات بدل جائیں گے. ایک شخص، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک شخص کسی طرح دیکھتا ہے، دوسرا کسی. آسمان پر شام کو شفق لالی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں نا آپ کہ جب جی جی سورج بالکل. ڈوبتا ہے تو آسمان پر پورے پر لالی چھا جاتی ہے. جب جی جی. اگر کوئی غمگین شخص ہے، دل دکھا ہوا ہے اس کا، اور وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ کہے گا کہ آسمان سے خون برس رہا ہے. خون بھرا. لیکن اگر کوئی بہت خوش ہے خوش، اس کا دل بہت اچھا ہے، مسرت سے بھرپور ہے، تو وہ یہ کہے گا آسمان پہ گلاب کھلے ہوئے ہیں. بالکل. آسمان پہ گلاب. یہ آدمی کے سوچنے کا نظریہ ہے کہ میں کس طرح کس چیز کو دیکھتا ہوں. تو اب کوئی شخص، کوئی ایک نقاد ہے فرض کیجئے کہ وہ غالب کو پڑھ رہا ہے اور یا پھر بعد میں حیات اللہ انصاری یا قاضی عبدالستار کو پڑھ رہا ہے. ان کی تخلیق تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں وہ اپنے
ساختیات اور پس ساختیات اور مواد جدید اور جدید اور ترقی پسندی، اس طرح کے مواد اس طرح کا ڈھونڈے گا، اپنی پسند کی چیز. ہر ایک مثال ابھی کھانوں کا ذکر ہوا کہ دسترخوان پہ کھانے سجے ہوئے ہیں، اور جو شخص کی پسند کا ہوگا وہ اپنی پسند کا اٹھا لے گا. وہ کھائے گا. کسی کو اسلوب اچھا لگتا ہے، کسی کو لفظ اچھے لگتے ہیں، کسی کو معنی اچھے لگتے ہیں. یہ ہے نا، ہر چیز کا طریقہ سوچنے کا الگ ہوتا ہے لوگوں کا. کہ کوئی دیکھ رہا ہے اسلوب کے اعتبار سے کہ میں تو یہ دیکھوں گا کہ بھئی اس شاعر کا یا اس کا نقاد کا جو ہے وہ اس کا افسانہ نگار کا اسلوب کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے. کچھ کہیں گے نہیں بھائی زبان نہیں، میں تو اس کے موضوع دیکھوں گا، موضوع کہ یہ اس نے لکھا کیا ہے. یہ ہر چیز الگ الگ دیکھتی ہے. ایک افسانہ ہے، فرض کیجئے پریم چند کا کفن مان لیجئے، کفن میں کوئی دیکھے گا کہ صاحب اس کے لفظیات کیسی ہے، اس کا بیان کیسے ہے، اس کے مکالمے کیسے ہیں. کوئی شخص دیکھے گا کہ اس کا سماج سے کیسا تعلق ہے، کیا سماجی مسائل کو بیان کیا گیا. تو یہ اپنے اپنے سوچنے کا جہاں نظریہ ہے. پہلے اور یہ دیکھیں بالکل جب تک رہتی دنیا تک تنقید رہے گی، تنقید رہے گی، اور تنقید کے نظریات بدلتے رہیں گے، لیکن تخلیق اپنی جگہ جو ہے سو رہے گی. تخلیقیت میں بھی یہ نا کہ سر جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ آپ نے کہا کہ طوالت کو اہمیت دی جاتی تھی. آج کے دور میں ایسا مانا جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ اختصار سے کام لے گا تو وہ اتنا بڑا ادیب یا شاعر مانا جاتا ہے. تو اس اختصاریت میں یا اس طوالت کے بیچ میں، یعنی اختصاریت ایک طرف، طوالت ایک طرف، بیچ میں ہے تخلیق. تو تخلیق ضروری ہے کہ وہ طوالت اختیار کرے، تخلیق ضروری ہے کہ وہ اختصار میں رہے. تخلیق کیا ہے؟ مطلب کریٹیویٹی آج اصل میں ہم دیکھیے ایسا مطلب ہے، آپ سے میں ہی. آپ کی بات سمجھ جی گیا کہ طوالت یا تخلیق کی طوالت وغیرہ جو ہے یہ داستان کے کے فن کا تقاضا تھا. طوالت جی اسے وقت گزارنا تھا، وقت پاس کرنا ہے اسے. ہر موضوع جو ہے وہ اپنے لینتھ یعنی طوالت لے کر آتا ہے. افسانہ ہے، افسانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے استاد قاضی عبدالستار کہا کرتے تھے اپنی تقریروں میں کہ افسانہ چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا فن ہے. ہاں، تو قل هو اب اللہ آپ لکھنے یہ کا. دیکھیے کہ چاول پر قل هو اللہ لکھنا کتنا مشکل. طوالت موضوع پر ڈیپینڈ کرتا ہے، موضوع پر اس کا انحصار ہے کہ ہماری بات مکمل ہوتی ہے یا نہیں. طوالت غیر ضروری طوالت کی ضرورت، چاہے افسانے میں ہو یا شاعری میں ہو یا ناول میں ہو، غیر ضروری طوالت کوئی واہ، برداشت نہیں کرے گا. ناول میں سے جی اگر ایک آدھ صفحہ نکال دیں گے تو اس کا جو ہے تھیم مجروح نہیں ہوگا، لیکن افسانے میں سے اگر ایک پیراگراف نکال دیں گے تو اس کی کہانی مجروح ہو جائے گی. تو طوالت تو واہ، موضوع پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری بات پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ ایک شاعر کا جو وہ ہے کی بات چھوٹی بہر کے 2 مصروں میں ہو رہی ہو پوری. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اسی میں بات پوری ہو گئی. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اتنے بڑے مصرے کی ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس پہ بات بن گئی. جی تو افسانہ طویل بھی ہو جاتا ہے، موضوع پر منحصر کرتا ہے. یہ بات موضوع کیا ہے. دیکھیں حیات اللہ انصاری نے کتنا وہ لہو کے پھول 4 جلدوں میں لکھا ہے وہ، جی اور پھر گھروندہ لکھا، وہ چھوٹی سی کتاب ہے، ناول دوسرا جو ان کا ناول ہے. جی تو موضوع پر ڈیپینڈ کرتا ہے. قرۃ العین حیدر کے ناول اچھے خاصے طویل ہیں. اب آپ دیکھیے وہ جو فاروقی صاحب کا آیا ہے کئی چاند تھے سر آسماں، سر اعظم. 750-800 پیج میں قریب. تو انہوں ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ کتنی ضرورت ہے. رخشندہ روحی مہدی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل صحیح فرمایا سر آپ نے.
عاشق الہی جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے حد معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے. شکریہ شکریہ. اس کے علاوہ ہاں جی ہاں یہ پرتیما سنہا ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کتنی انسپریشنل سٹوری جو ہے آپ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال بہت ہی خوبصورت یہ جو ہماری علمی ادبی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں سر, تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ناظرین سامعین جو بھی اس وقت سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے ان احساسات اور جذبات کو محسوس بھی کر رہے ہیں, کیونکہ کتابیں 10 پڑھی جائیں تو ایک شخص کا بولنا, اور وہ بھی ان کا کہ جن کا ادب میں اپنا ایک مقام ہے, اپنی ایک پہچان ہے. تو جہاں آپ کے اندر ایک تنقید نگار بھی بیٹھا رہتا ہے تو آپ شاعر بھی ہیں, تو کہیں نہ کہیں شاعر بننے سے پہلے تنقید نگار آگے آیا ہے, یا تنقید کرتے ہوئے کہیں آپ کو لگا کہ بھائی میں یعنی شاعر ادیب تنقید نگار یہ آپس میں کبھی لڑے بھی ہیں کہ پہلے کون؟ دیکھیے کوئی کسی سے نہیں ٹکرایا الحمدللہ. میں بنیادی طور پر افسانہ نگار رہا. شروع میں نے افسانہ, کیونکہ میرے گھر کا ماحول جو تھا وہ ذرا شاعرانہ تھا. میرے والد شاعری کرتے تھے, ان کے 2 مجموعے 3 مجموعے چھپ چکے تھے, اور آس پاس کا ماحول شاعرانہ. لیکن میں نے کہانی لکھنا شروع کی. اچھا, تنقید کا معاملہ یہ ہے کہ تنقید ہماری ضرورت بھی ہے. جی جی وہ اس بالکل. اعتبار سے کہ پروموشن میں یا ضرورت پڑتی ہے, بڑے بڑے شاعروں نے لکھا ہے کہ تنقید تو شاعر اور ادیب اگر چلا جائے, افسانہ نگار کا کہیں تقرر نہیں ہوگا, نقاد کا ہو جائے گا. آپ مرزا غالب اور علامہ اقبال اگر کسی میں نے اسی لیے انٹرویو وہ میں کہا تھا جائیں, کہ سر ہاں جو صاحب ایک منٹ, کریٹیوٹی ہے نا اس کو نہیں, بہت کم علامہ اہمیت دی اقبال جا اور رہی ہے. مرزا غالب اگر کسی انٹرویو میں جائیں لیکچرشپ کے, تو ان کا تقرر جی نہیں ہوگا, ان پہ تنقید کرنے والوں کا ہو جائے گا. وہی اسی لیے وہ سوال کیا تھا سر کہ مطلب آج کریٹیوٹی کو, تخلیقیت کو بہت کم اہمیت دی جا رہی ہے, لیکن کسی کے اچھے برے کرنے کے فیصلے کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ بھائی یہ غزل, یہ شاعر, یہ افسانہ, یہ کہانی اچھی ہے یا بری, وہ جو کہے گا وہ ایک معیار مانا جائے گا. وہ جو لکھنے والا ہے جس نے بیچارے کریٹ کی ہے ہاں, اس کو یہ تو اتنی خیر اہمیت نہیں دی جاتی. اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ادبی معاشرہ, وہ جی نقاد اساس ہے, نقاد اس پہ حاوی ہے. ہاں تو اس تو بہرحال لیکن تخلیق معاش کی دیکھیں تنقید, جیسے ابھی ہم نے پچھلی بار جو بات کی تھی ابھی, کہ تنقیدی نظریات بدلتے رہتے ہیں, نقاد بدلتے رہتے ہیں اس کے جی نظریات کے ساتھ ساتھ, لیکن تخلیق کی اہمیت اپنی جگہ مسلم رہتی ہے, وہ ہمیشہ رہتی ہے. غالب کو, میر کو, یا پریم چند یا کرشن چند یا عصمت یا منٹو کو سمجھنے والے بدلتے رہیں گے, لیکن ان کی تخلیقات جو ہیں اپنی جگہ اٹل رہیں گی. ان کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, ان کی اہمیت کو پہچاننے والے بدلتے رہیں گے. تو گروہ بندی پہ بھی بہت سوال آتے رہے ہیں سر, کہ جیسے مطلب پرانے زمانوں میں ہم کہتے تھے کہ ادبی چشمک ہے, یہ انیسیت کا گروپ ہے, یہ دبیریت کا ہے, یہ سودائی ہے, یہ میرائی ہے, اس وہ تو طرح سے آج ہوتے بھی رہے. ہے. آج ہاں تو آج ہاں آج بھی ہے, وہ تو ایک ہر دور جو زمانے میں ہے رہے گا. ہر زمانے میں رہے گا. تو ان مطلب گروہوں کے بیچ میں کئی لوگ بیچارے پس جاتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے بھی ہیں, لیکن نہ وہ ایک گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں نہ دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ان کو کبھی اہمیت یا وہ افادیت یا ہاں وہ یہ ہے, یہ مرتبہ اور ہماری منزلت. بدقسمتی ہے کہ دیکھیے میں نے اکثر اس میں خاکوں میں بھی کئی جگہ لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ادیب جو خاموش خدمت کر رہے ہیں اور کسی جی جی ازم سے وابستہ نہیں ہیں, ان کی خدمات کو سراہا نہیں جاتا. یہ ہے, ہاں رہ تو جاتا ہے. یہ آدمی چھوٹی بستیوں میں یا چھوٹے اداروں میں کوئی کام کر رہا ہے, لیکن وہ کسی ازم سے یا کسی گروہ سے وابستہ نہیں ہے, تو اس کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی. اچھا, گروہ بندی کا معاملہ یہ ہے کہ گروہ بندی تو ہمیشہ سے چلی آئی ہے, اور اردو میں تو خاص طور سے. اگر کسی شعبے میں 2 اساتذہ ہیں تو 2 گروپ ہوں گے, 2 بالکل اگر استاد ہیں تو 2 گروپ ہوں گے. اصل میں یہ لفظ اردو ہے نا, الف ر دال واو, یہ تینوں مل کے نہیں بنے, الگ الگ ہیں سارے حروف. بالکل یہ بالکل, ملا کے الف نہیں الگ لکھے رے جاتے, الگ ملا کے نہیں لکھے جاتے, اس لیے اردو والے الگ ہی الگ کرتے ہیں.
ہمارے ہر ایک آدمی بپن پریہار دوست ہیں سر، وہ پوچھ رہے ہیں کہ تحقیق، تخلیق اور تنقید کا مختصر مطلب کیا ہم جواب دے سکتے ہیں کسی بچے کو؟ تخلیق، تنقید اور کیا؟ تحقیق، تحقیق. ان کے بھائی بیچ. دیکھیے، ہاں تنقید تخلیق ایک بالکل الگ، بالکل وہ ہے کہ تخلیق میں نے ابھی جیسے کہا کہ تخلیق تو بنیادی چیز ہے، تخلیق کے بعد تنقید پیدا ہوتی ہے. جب تک تاج محل نہیں بنے گا اس کے اوپر رائے دینے والا کہاں سے آئے گا؟ تخلیق بے تاج شک محل ہے اور اسے دیکھنے والے نقاد ہیں، بے اور شک اس کے پتھروں کو یا اس جانچ پہ پرکھ کرنے نقاشی والے. کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے والے محقق ہیں. تحقیق ہے. بہت خوبصورت، اور جتنی ہاں بہت ہی خوبصورت مثال دی سر، اس میں کوئی ہاں شک نہیں. نہیں، یہ آپ دیکھیں نا، بہت پسند بھی آیا. وہی وہ ہاں جی عمارت کھڑی ہوئی ہے برسوں، 400 برس سے، وہ تخلیق ہے، اس جی کی جی اہمیت اپنی جگہ ہے. ہر شخص نے، ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ کے چلے گئے اسے. کوئی اسے جو ہے کیا سمجھتا ہے کہ محبت کا شاہکار ہے، کوئی کیا بے کہتا ہے شک غریبوں کا اڑایا ہے مذاق. بالکل. ایک شہنشاہ نے ایک دولت شخص کا نے سہارا لے کر فرمایا کہ غریبوں کی ہم محبت کا غریبوں کی مذاق اڑایا. محبت کا اپنے اپنا نظریہ، بالکل. یہ تنقید ہو گئی. اچھا، اس میں پتھر کیسا لگا ہے، اس میں در کیسے بنے ہیں، یہ تحقیق ہو گئی. جی یہ فرق ہو گیا نا تینوں میں. تو بالکل ادب، بالکل سر. ادب میں بھی یہی ہے. غزل ایک آپ ہے، کی مثال انہیں پسند آئی ہے. جی جی آدھا ورثے، غزل ایک ہے، افسانہ ایک ہے، لیکن اس پہ بات کرنے والے 10 ہیں، وہ نقاد ہو گئے. اور غزل میں کیا یہ غزل صحیح ہے، جسے کہتے ہیں نا جی کہ غزل، ہم بہت سے دیکھے اردو میں تحقیق کی ضرورت کیوں؟ سچ کی بازیافت کا نام تحقیق ہے. جی فرض کیجئے ہم پوری تحقیق کر ڈالیں ایک غزل کے اوپر کہ یہ میر کی غزل ہے، میر کا اسلوب ایسا ہے اور یہ ویسا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ غزل ہی میر کی نہیں ہے. یعنی ہم سچ تک پہنچے ہی نہیں اور ہم نے پہنچے ہی نہیں ہیں. ایک دیوان لکھ ڈالا. تو ہاں کسی بھی ظاہر سی بات. تنقید پر، کسی چیز پہ تنقید کرنے سے پہلے یہ جاننا لازمی ہے کہ کیا تحقیق کر واقعی لی یہ جائے. سچ ہے. بے شک. یہ تحقیق تو بہت ادب، کیونکہ اردو میں بھئی طباعت کا سلسلہ بہت بعد میں آیا، جی جی مخطوطے ہیں، کیا سچ ہے کیا غلط ہے. آپ کو الحاقی کلام بھی ملے گا، سرقہ بھی ملے گا، سب وغیرہ وغیرہ ملتا ہے، آج بھی مل جاتے ہیں. بالکل. ہاں، آج بھی ادھر کا ادھر کر لیتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو. ظاہر بہرحال سی بات ہے، کیونکہ سرقہ تو بہت عام سی چیز ہو گئی ہے. بہت سا خوبصورت لوگ لکھ رہے ہیں کہ بہت ہی بہترین تفصیلی گفتگو جو ہے خوبصورت مثالوں کے ساتھ سننے کو مل رہی ہے. بھئی افسانہ نگار ہیں تو تو میں اسی طرح کی باتیں کریں گے، کہانی قصہ گو ہیں ہم تو. جی جی سر، میں یہاں یہ بھی چاہوں گا سر، کیونکہ تحریک بقائے اردو باضابطہ ایک مقصد اور کو لے کے چل رہی ہے. کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اردو کو وہ مقام یا وہ عزت نہیں مل پا رہی ہے. کچھ کا ماننا ہے، کچھ اس کو ہندو اور مسلم کے خانوں میں بانٹ رہے ہیں، کچھ اسے قدیم اور جدید نظریات کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. ہم یہ تمام تر چیزوں سے اوپر اٹھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی نسلوں کے لیے ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اردو کو بھی بچائیں اور نئی نسلوں کو اردو تک پہنچائیں. مطلب اردو کے لیے اور نئی نسل کے لیے کچھ ایسا کر دکھانا، کچھ ایسا کر کے لانا کہ ہمارے جتنے بھی دواوین ہیں، جتنی بھی یہ جو آپ نے داستانوں افسانوں کا ذکر کیا، یہ بھی پڑھی جائیں اور وہ نسلیں بھی باقی رہیں جو ان تمام چیزوں کا اہتمام بھی کریں. کوئی اپنی نیک دیکھیے رائے جو ہے. ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ جو حالی نے کہا تھا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ ذرا اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ ہمارے نوجوانوں کی دلچسپی کیا ہے. جی دیکھیں ہم بچے کو جب کوئی کھلونا دیتے ہیں تو یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ اس کی دلچسپی کیا ہے.
اس کے سامنے کوئی کتاب رکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ دلچسپی کیا ہے، اس کی پسند کیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کہ وہ غالب کو پڑھیں، میر کو پڑھیں یا اور ناول افسانے پڑھیں، ہم اس شکل میں پیش کریں کہ ان کے ذہن ان سے خود پوچھیں کہ بھئی آپ کس طرح انہیں قبول کریں گے. اب دیکھیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹی وی کے اس کا زمانہ ہے، اس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کس طرح لکھا جائے اسے، اس دلچسپی کے ہم انٹرسٹ کی چیزیں اگر لائیں گے سامنے تبھی وہ دیکھا جائے گا. کہ ان سے جیسے بچوں کے لیے پہلے ایک قاعدہ جس طرح کا ہوا کرتا تھا اب بدل گیا، رنگین تصویروں کو تو طریقے ہمیں ان کی دلچسپی کے حساب سے کہ اب جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں یہ اس طرح تو لوگوں کو دلچسپی جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ لوگ. اب ان سے یہ ہے کہ اگر موبائل پر بھی لکھ رہے ہیں تو وہ کم سے کم اردو رسم خط میں لکھیں، اردو کا ایک اخبار انہیں پڑھوائیے. گھر میں اگر منگائیں گے تو سوچ کے پڑھیں گے کہ شاید اردو کا اخبار لاؤ دیکھ لیں اس میں بھی کیا ہے، ہماری خبریں ملیں گی. تو دلچسپی تو پیدا کرنی پڑے گی. اگر دیکھیے جس طرح مادری زبان سے لوگ محبت کرتے ہیں اسی طرح مادری آپ کو اپنی جس طرح ہم ماں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح مادری زبان سے محبت کرنی پڑے گی. اب مشکل کیا ہے، ہمارے تو مائیں بھی اب بچوں کو گھر میں آتے ہیں تو وہ بچوں کو انگریزی پہلے سکھاتے ہیں. ہاں بیٹا ذرا انکل آئے ہوئے ہیں ذرا پوئم سنانا. اب کون کہتا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے سنا دو. ماحول کو ذرا سے بدلنا پڑے گا اگر ہمیں اپنی زبان کو زندہ رکھنا ہے. تو ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی. اور زبان دیکھیے اردو کا معاملہ یہ ہے کہ اردو کی مٹھاس جو ہے، اردو کی جو شیرینی ہے وہ اسے مرنے نہیں دے گی. آج غیر اردو والے جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ اردو میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ افسوس کی بات ہے. بے شک بے کتنا شک بڑا صاحب، ادارہ دیکھیے ریختہ کے نام سے کس نے قائم کیا ہوا، بے شک اس کی مادری زبان سنجو اردو نہیں صراف اور ہے. بے شک مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن ہزاروں کتابیں آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. منشی نول کشور بے شک 19ویں صدی میں جو کام منشی نول کشور نے کیا کسی اس شخص نے نہیں کیا جس کی مادری زبان اردو. سر کچھ ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے نا کہ آج ہم اپنوں کی ہی نہ سرپرستی کرنا پسند کرتے ہیں، نہ اسے وہ تقویت دیتے ہیں، یا پیچھے سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ حوصلہ دیتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے. تو ان چیزوں کو ہاں نہیں وہی بھی بات کہیں ہے، نہ کہیں ہماری اپنی کمی ہے. دیکھیے ہمارے ایک دوست علی گڑھ میں ہوا کرتے تھے، ان کا شعر ہے اسد بدایونی کہ غیروں کو جی کیا پڑی تھی کہ رسوا کریں مجھے، غیروں کو ہاں کیا ہاں پڑی تھی غیروں کو کیا پڑی کہ تھی رسوا کریں مجھے، رسوا ان کریں سازشوں مجھے. میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے. واہ واہ بے تو شک ہمیں سر بے ضرورت اس شک بات بالکل. کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں انگریزی کا اخبار منگائیں یا ہندی کا منگائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک اردو کا بھی منگا لیں. 1 روپے 1.5 روپے کا اخبار آئے گا، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. میں یہ جی کہتا ہوں کہ اگر گویا کہ میں ہمیں اکثر تقریروں جی میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ایک انگریزی کا اخبار بھی منگائیے، ایک اردو کا اخبار منگا لیجئے، گھر میں رکھا رہے گا، لوگ دیکھیں گے ہی اسے، بچے دیکھیں گے اچھا یہ بے اردو، شک کم سے کم اردو زبان تو دیکھتے رہیں گے. بے شک جب اگر بالکل ہی اردو گھر سے نکال دیں گے آپ، جی دیکھیے آج ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اداروں سے تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، ہمارے گھروں میں سینکڑوں جی کتابیں اردو کی موجود ہیں، ہمارے بچے بے شک دیکھتے ہیں اردو کی کتاب. جس کے گھروں میں کتابیں نہیں ہیں وہ ظاہر سی کیا بات دیکھیں گے، کم سے کم اخبار کے بہانے یہ دیکھ لیں اچھا یہ زبان اس طرح کی ہے، یہ سیدھی ہاتھ کی طرف سے دائیں طرف سے لکھی جاتی ہے، یہ تو پوچھیں گے نا. اسکول جی میں جی نہ پڑھیں لیکن یہ تو سوچیں گے نا اچھا یہ اردو زبان ورنہ کل کو کیا ہوگا کہ وہ وہاں دیکھیں گے کتاب کو اور وہ سوچیں گے اچھا یہ کتاب عربی کی ہے یا فارسی کی، اردو کو اسلاف دیکھ کا، کے یہ کہیں گے ہاں عربی بے کی ہے. شک کہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا کوئی خاص تحفہ ہے، نشانی ہے، کم سے کم ہاں اسے اسے دیکھا سنبھال جائے کے رکھنا ہماری تو. ذمہ داری ہے. جی 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 جی
چاہے آپ کسی طرح دیکھیں، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ رسائل منگائیے، ہاں رسائل منگائیے، گھر میں پڑا رہے گا، مہتاب خان ٹیبل پہ صاحب ہیں رکھا رہے سر، گا، تو مہتاب خان، اخبار اور رسالہ رکھا مہتاب رہے گا، تو کم سے کم بچہ جی دیکھے گا کہ اردو کا رسالہ ہے، ہاں؟ آپ کے پوچھے جو گا باپ شعر سے آپ نے کیا شعر یہ کوٹ کیسے کیا پڑھی تھا سر، جاتی ہے؟ ہاں بے شک جو آپ نے شعر کوٹ کیا تھا وہ بہت پسند کیا گیا ہے کہ ان سازشوں میں ہاتھ شکریہ کسی آشنا کا ہے، شکریہ تو تسلی بخش جواب ملنے پر بھی بپن پریہار نے کہا۔ مہتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ منشی سدا سکھ لال بھی اس فہرست میں شامل ہیں، اور ارے بہت سے گیری ہیں ہمارے، بھائی، کس کس کا نام لیں گے، بہت سے ہیں، جی ہیں؟ گیری کہہ رہے ہیں کہ ہاں؟ زندگی میں آپ پہلے شخص ہیں جن کے انداز گفتگو سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں۔ تو اللہ اکبر، بہت اللہ اچھی، اکبر، شکریہ۔ روحی جان صاحبہ ہیں، اور ایک کشمیری ہیں ہمارے مجروح کشمیری، وہ لکھ رہے ہیں کہ کیا سر عروض اور بہور کے بغیر شاعری کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ وہ آپ پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے عروض اور بہور کے شاعری دل سے ہوتی ہے، اور جہاں دل نہیں ہوگا قواعد سے شاعری نہیں ہوتی۔ من ندانم فاعلات فاعلات، یہ واہ، کوئی جتنے شاعر ہیں آج کے دور میں اور پچھلے دوار میں بھی 95% عروض نہیں جانتے۔ وہ جو حافظ کا ہے نا کہ من ندانم فاعلات فاعلات، ارے مجھے تو اپنے دل کے جذبات اور احساسات کو بیان کرنا ہے، اگر میرے اندر وہ صلاحیت ہے کہ میں اپنے احساسات کو موضوع کر سکوں، تو اس میں عروض کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عروض پھر وہی بات آ گئی، تخلیق کی اہمیت اپنی جگہ اور تنقید کا کام نقاد جانے، وہ نقاد نکالتا جانے۔ رہے گا کہ یہ بحر سر کون سی ہے، یہ کون سے کس میں ہے، کیا ہے، شاعر کو نہیں سر معلوم۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے، کیونکہ آپ بھی ایک شاعر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اپنا کچھ کلام ضرور ہمیں سنائیں سر، اگر اس وقت یہ موقع تو ہو یار آپ کو۔ مشکل میں ڈال دو گے، مجھے یاد نہیں رہتے نا کچھ شعر، ہاں ہاں یاد نہیں رہتے، یہی مشکل ہے میری، کہ ہر طرف رات اور جی اندھیرا ہے، اس قدر دور واہ کیوں سویرا ہے۔ ہر واہ طرف رات اور اندھیرا ہے، اس قدر دور کیوں سویرا دور ہے۔ کیوں، واہ اور شعر ہے کہ جس نے چاہا اسی نے ڈھونڈ لیا، جس نے چاہا واہ، جس نے چاہا اسی نے اسی ڈھونڈ ڈھونڈ لیا، وہ تمہارا ہے اور نہ میرا ہے۔ واہ واہ واہ، جس نے چاہا وہ تمہارا اسی نے ہے نہ ڈھونڈ میرا۔ لیا، وہ تمہارا ہے اور نہ میرا ہے۔ بہت خوب، اور واہ آسماں چپ ہے اور زمین نم ہے، رات بھر آج آسمان، کوئی رویا ہے۔ آسماں واہ چپ ہے اور زمین نم ہے، رات بھر آج کوئی رویا ہے۔ مجھے اصل میں الگ الگ شعر یاد رہ جاتے ہیں، ویسے غزل پوری یاد جی نہیں جی، رہتی۔ اور سورج نکلا چندہ ڈوبا، کتنی راہ دکھاتے ہو۔ سورج ڈوبا چندہ سورج نکلا، نکلا، کتنی راہ دکھاتے ہو، ساجن تم پردیس میں جا کر کس سے پیت لگاتے ہو۔ واہ سورج ڈوبا چندہ نکلا، کتنی راہ دکھاتے ہو، ساجن تم پردیس میں جا کر کس سے پیت لگاتے ہو۔ واہ اور آنی جانی شے پر دولت آج تمہاری ہے، کل ہو سکتا ہے میری ہو۔ دولت آج تمہاری واہ، ہے، دولت تمہاری کل ہے ہو سکتا ہے میری ہو۔ میری آنی ہو۔ جانی فانی شے پر اتنا کیوں اتراتے ہو۔ واہ واہ واہ، دولت آنی آج جانی تمہاری فانی، ہے، کل ہو سکتا ہے میری ہو۔ آنی جانی فانی شے پر اتنا کیوں اتراتے ہو۔ بس کافی ہے، میرے خیال سے پھر بہت کبھی شاعر کی بہت، حیثیت سے آ جائیں گے۔ جی جی سر، بہت خوب، کیونکہ یہ تو اتفاق سے ہم نے بیچ میں پوچھ لیا، ورنہ داستان کے حوالے سے ہی بات کرنی تھی۔ ہاں بہت اچھا داستان لگا کے سر، حوالے سے کوئی وہ زیادہ طویل بات ہو نہیں پائی، بیچ بیچ میں آئی، پھر انشاءاللہ دیکھیں جی گے جی کبھی اس کے وہ جی داستان کی تھینک طرح یو۔ ہے۔
ہے۔ جی سر، مجھے یاد ہے میں دہلی آیا تھا اور وہاں سے آپ سے بات کی تھی کہ سر میں ایک ایسے پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ 2003 کی بات ہے سر، نہیں 2007 کی۔ تو اچھا آپ نے اچھا مجھے ایک وہ قاعدہ نکال کے دیا تھا کہ ہاؤ ٹو لرن اردو، اگر آپ نے پڑھنا ہے اچھا، اردو اردو آؤ اردو سیکھیں کیسے سکھائیں۔ جی جی، تو اس کو شکریہ۔ لے کے اور پھر ہم جو آن لائن کچھ کورسز ہو رہے تھے ان کو لے کے ہم نے الگ سے ایک بکلیٹ بنائی تھی۔ تو ہم چاہیں گے کہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں آپ اردو کو کس طرح سے ہم غیر اردو داں جو حضرات ہیں ان کو سکھا سکتے ہیں، اس پہ ضرور گفتگو رہے گی۔ ضرور آج ضرور آپ نے انشاءاللہ۔ بہت وقت دیا اور بڑی خوبصورت علمی، ادبی اور معیاری گفتگو کی، نہیں نہیں، اس کے آپ لیے نے مجھے تحریک برپائے بلایا، میں اردو آپ کا شکر گزار اور ہوں، سب سے روبرو کرایا، آپ نے نئی بات موقع جی ملا، سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ سر، خدا حافظ۔ انشاءاللہ پھر خدا ملیں گے۔ حافظ خدا حافظ سر۔ انشاءاللہ، خدا حافظ۔